بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 29ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی ابتدا ہے سورۃ الملک سے۔ ملک عربی زبان میں کہتے ہیں بادشاہت کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں بادشاہت کا بھی رب ہوں اور بادشاہوں کا بھی رب ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کا نام بھی برکت والا ہے، تبارک اسم ربک، اور اللہ کا کلام بھی برکت والا ہے، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ کا کلام بھی برکت والا۔ اس صورت کے بہت فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے 30 آیات والی، جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہے، تو یہ پرندے کی شکل میں قبر میں اس کے پاس آتی ہے اور اپنے پروں میں اس کو چھپا لیتی ہے، اور عذاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو دھکیلتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہیں کہ یا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دیں یا پھر اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما لیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کو تو اپنی کتاب سے نہیں نکالیں گے، اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور بندے کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس صورت کو مانعہ بھی کہا جاتا ہے اور منجیہ بھی کہا جاتا ہے، عذاب قبر کو روکنے والی اور انسان کو نجات دلانے والی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کا تسلسل اس لیے جاری کیا تاکہ ہم آزما سکیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا، کیونکہ کثرت عمل مقصود نہیں ہے، حسن عمل مقصود ہے۔ اور یہی بات سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ معیار کو دیکھتے ہیں، مقدار کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بہت سارے دلائل ذکر فرمائے، جن میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بغیر چھت کے کھڑے کیے، اربوں کھربوں سال ہو گئے ان کو پیدا کیے ہوئے، نہ تو ان کا کوئی حصہ ٹوٹا ہے اور نہ خراب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی بے مثال پیدا فرمائی اور بے عیب پیدا فرمائی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے جو مزین فرمایا اس کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ان ستاروں سیاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد ہے آسمان دنیا کی زینت اور خوبصورتی، اور دوسرا مقصد ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ جو شیاطین اور جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر آتے ہیں تو ان کو ان سیاروں اور ستاروں کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 14ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ جو لوگ راتوں کو سفر کرتے ہیں ان کو ان کی منزل اور ٹھکانے کا پتہ دلانے کے لیے، کیونکہ پہلے وقتوں میں لوگ ستاروں کی مدد سے ہی اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ کون ہے وہ ذات جس نے پرندوں کو فضا میں روکا ہوا ہے؟ اسی طرح جہاز ہزاروں ٹن وزن اٹھا کے کئی گھنٹے فلائی کرتا ہے، تو اس کو فضا میں کون روکے ہوئے ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون سی طاقت اور قدرت ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کو، اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو اب بھی ان باتوں پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے بارے میں فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، کہ قیامت کے دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو وہ اس طرح جوش مارے گی، یوں محسوس ہوگا کہ جیسے غصے کی وجہ سے وہ پھٹنے لگی ہے۔
کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آئے تو بہت تھے، لیکن کاش ہم نے ان کی بات پہ کان دھرے ہوتے، اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اس وقت غلطی کا اعتراف تو کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں سمجھانے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت کے آخر میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ یہ آپ کی موت کے انتظار میں ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کون سا ہمیشہ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو آپ کے دین کی حفاظت تو اللہ خود فرمائیں گے، اور کوئی دین کے غلبے کو اور پھیلنے کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی کامل قدرت والے ہیں۔ اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ القلم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ قلم کی قسم کھائی ہے اس لیے اس نسبت سے اس کو سورۃ القلم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر کوئی جنون نہیں ہے بلکہ یہ تو نبوت ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ آپ کو اس پر ایسا بہترین بدلہ دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق عالیہ کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ مجنون عربی میں پاگل کو کہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ جو مکہ کا کافر تھا بہت مالدار تھا، اس کی مال و دولت اور باغات طائف تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مجنون کہہ کے مخاطب کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور 9 اخلاقی برائیاں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اللہ فرماتے بہت قسمیں کھانے والا، گھٹیا شخص، تانا دینے والا، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، اور آخر میں فرمایا بے نسب، یعنی حلالی نہیں ہے یہ۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے اور یہ بات اب تو ہی بتا سکتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس کی ماں نے اقرار کیا کہ ہاں فلاں وقت میں نے فلاں آدمی کے ساتھ بدکاری کی تھی، اس سے تو پیدا ہوا تھا، اس لیے تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، زنیم کہتے ہیں ولد الزنا کو، یعنی جو حلال نسب کا نہ ہو۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ ہم نے تجھے اولاد اور مال دیا ہے، اس کا تجھے نشہ اور تکبر ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، جب تو آئے گا ہمارے پاس ذلیل ہو کے قیامت کے دن تو تیری ناک کی لکیریں نکلوائی جائیں گی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا واقعہ بیان کیا، یعنی باغ والوں کا۔ یہ یمن کے علاقے میں کوئی بہت بڑا باغ تھا۔ باغ کا اصل مالک تو خدا خوفی رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی تھا، اس نے ہمیشہ اپنی باغ کی آمدن میں سے اور پھلوں میں سے عشر ادا کیا، اور جس دن پھل اتارتا تھا اسی دن فقراء اور مساکین کو بہت بڑا حصہ صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اولاد نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ کتنا ناسمجھ تھا کہ اتنا پھل اس نے ہر سال ضائع کیا ہے، اگر یہ پھل بھی ہم بیچتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ تو مشورہ ہوا کہ ہم رات کے وقت پھل اتاریں گے اور راتوں رات ہی اس کو بیچ دیں گے تاکہ نہ فقراء ہمارے سے مانگنے کے لیے آئیں اور نہ ہماری عزت خراب ہو۔ اللہ کی شان، رات کو جب وہ اپنے باغ پھل اتارنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا باغ جلا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ آ گئے ہیں، لیکن جب غور کیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو ہمارا باغ ہے اور کوئی آگ اس کو جلا کے راکھ بنا چکی ہے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ اور اہل مکہ کو چند باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مال و دولت کا تکبر اور نشہ انسان کا بہت جلد اتر جاتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ مال و دولت یہ انسان کے عند اللہ مقبولیت یا محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، اور تیسری بات کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف اپنا ہی حق سمجھتا ہے، فقراء اور مساکین میں تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح نعمتیں دینا جانتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خاص تجلی کے ظہور کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منکشف فرمائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنی تجلی کا ظہور فرمائیں گے، اور اس تجلی کو دیکھ کر ہر وہ مسلمان جو نماز کا پابند رہا ہوگا سجدے میں چلا جائے گا، لیکن کافر اور جو بے نمازی ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر پتھر کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ چاہیں گے کہ ہم سجدے میں چلے جائیں
لیکن شرمندگی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سزا ہوگی ان کے دنیا میں سجدہ نہ کرنے کی، نماز نہ پڑھنے کی۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ یہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ان کی نظر بد آپ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس پر ان آیات کو پڑھ کر دم کرنا انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحاقہ۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عاد و ثمود کے حالات اور واقعات بیان فرمائے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار فرشتے کی چیخ سے ہلاک کیا، اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی سے ہلاک کیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی، اور یوں ان کو پچھاڑ دیا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ اس کے بعد قیامت کے احوال اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی کے ساتھ دوسروں کو بھی دکھائے گا کہ یہ دیکھیں میرے نیک اعمال، یہ دیکھیں میری اچھی زندگی۔ جس طرح دنیا میں اگر کوئی امتحان میں اچھے نمبر لے لے تو وہ سب کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتا ہے، تو قیامت کے دن جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنا اعمال نامہ سب کو دکھائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اپنی ہلاکت اور موت کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ اس صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ جو انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کرتا ہے تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں اگر وہ دعوے میں جھوٹا ہو۔ ایک تو اس کی عقل سلب کر لی جاتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے ذلیل کر دیتے ہیں اور انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور یہ آیت آپ کی نبوت اور آپ کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں یہ بات فرمائی کان مقدارہ 50,000 سنہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا آپ تھوڑا صبر فرمائیے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یہ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ہمیں تو وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور مزاج کو بیان کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا انسان بہت پست ہمت ہے، بہت جلد ہار مان لیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا اور جب اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں تو بخیل بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان حریص بھی ہے اور بخیل بھی ہے۔ حریص ان نعمتوں پر جو اس کو اللہ نے عطا نہیں کی، اور بخیل ہے ان نعمتوں پر جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں۔ اگر یہ حرص کی بجائے شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ آج ہر انسان پریشان ہے کل خوش رہنے کے لیے، یعنی جو نعمتیں انسان کے پاس نہیں ہیں ان کی حسرت اور تمنا انسان کو ان نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہونے دیتی جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہمت نہیں بلکہ یہ تو بہت بلند ہمت لوگ ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، قیامت پر یقین رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اور نمبر 5 بے حیائی اور فحاشی سے اپنے دامن کو بچانے والے، اور چھٹی بات کے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے والے، اور 7ویں بات کے سچی گواہی دینے والے۔ اس کے بعد ہے سورۃ نوح۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شیخ الانبیاء آدم ثانی اول الرسل الی اہل الارض حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جن کی نبوت کا زمانہ سب سے طویل تھا باقی انبیاء کی نبوتوں کے مقابلے میں، اور انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک کا ارتکاب یا کفر کے اندر مبتلا ہونے والی قوم نوح تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا تعارف کروایا اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار فائدے اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ دوسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور چوتھا فائدہ کہ باغات اور پھلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور پانچواں فائدہ کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ تو عمل ایک ہے استغفار، لیکن اس پر نعمتیں کتنی ملیں گی؟ 5 نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اس کے تمام غم ختم فرما دیتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کے 5 بڑے فائدے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا بھی زمانہ تھا، تقریباً 1000 سال کا، اس عرصے میں دنیا میں کوئی کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ اگرچہ کچھ نیک تھے، کچھ گناہگار تھے، لیکن تھے سب مسلمان۔ یہ پہلی قوم تھی جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوئی، اور اس کی صورت یہ بنی۔ عجیب واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ 5 نیک علماء اور مشائخ تھے ان کی قوم کے اندر، لوگ ان کے نیکی تقوی سے بہت متاثر تھے اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے موت تو ہر انسان کا مقدر ہے۔ وہ جب دنیا سے چلے گئے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کے ان سے کہا کہ وہ نیک لوگ تھے، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، اب وہ نہیں رہے، تو تم ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کے گھروں میں رکھو تاکہ تمہیں وہ یاد آتے رہیں۔ جب وہ تمہیں یاد آئیں گے تو تمہیں اللہ کی یاد بھی آئے گی، نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے کا احساس بھی دل میں آئے گا۔ تو لوگوں نے اسی طرح کیا، ان کی تصویریں اور ان کے بت بنا کے گھروں میں رکھے۔ آخر کار وہ تصویریں اور بت یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ لوگ انہی کے سامنے سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو قوم نوح جن 5 بتوں کو پوجتی تھی ان کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ در حقیقت یہ 5 نیک لوگ تھے جن کے نام پر انہوں نے ان بتوں کو نام دیے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس شریعت میں تصویر کو حرام فرما دیا، کیونکہ تصویر یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ دوسری بات جو مفسرین نے یہاں پہ عجیب نکتہ نکالا کہ شرک ہمیشہ نیکوں کے نام پر کیا جاتا ہے اور بدعت ہمیشہ نیکی کے نام پر کی جاتی ہے۔ آج بھی قبروں میں، درباروں میں جتنا شرک ہو رہا ہے وہ سب نیکوں کے نام پہ ہو رہا ہے، اور جتنی بدعات اور خرافات ہیں وہ سب نیکی کے نام پہ کی جا رہی ہیں۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر ایک گھر بھی کافروں کا نہ چھوڑنا، کیونکہ اب یہ کئی نسلوں سے کافر ہی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف 80 یا 82 لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا، باقی پوری قوم پانی کے عذاب میں غرق ہو گئی۔ اور ان کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی نسل بعد میں جتنی بھی چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹوں سے اولاد آگے پھیلی، اور باقی جو مسلمان ان کے ساتھ تھے ان کی آگے اولاد یا نسل نہیں چل سکی، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کے جو 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، حام، سام اور یافس، ان 3 سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دوبارہ سے زمین میں آباد کیا، اور جس طرح ہر انسان حضرت آدم کی اولاد ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا جو سورۃ الاحقاف کے اندر ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المزمل، مزمل کہتے ہیں چادر لے کے لیٹنے والے کو۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا المزمل کہہ کے مخاطب فرمایا کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیے اور اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو جائیے، اس لیے اس صورت کو سورۃ المزمل کہا جاتا ہے۔ ابتدا اسلام میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر فرض تھی، لیکن جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تو ان کی فرضیت کے بعد تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس کا صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
کہ تہجد پڑھنا انسان کے نفس کو اچھی طرح کچلتا ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان پر علوم اور معارف کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس لیے تہجد کا حکم دینے کے بعد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو قرآن اور اس کے علوم کو اللہ نے اتارنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد احوال قیامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا خوف اور ہیبت ایسی ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اور آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ المدثر، یہ قرآن پاک کی دوسری وحی ہے۔ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کاموں کا حکم دیا۔ یا ایھا المدثر، مدثر کا معنی بھی وہی ہوتا ہے چادر میں لپٹے ہوئے۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، پہلا حکم کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، لوگوں کو عذاب سے ڈرائیے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ والرجز فہجر، بتوں کی نجاست اور بے بسی سے لوگوں کو باخبر کیجئے، اللہ کی عظمت بیان کیجئے اور بتوں کی بے بسی لوگوں کے سامنے کھولیے۔ ولا تمنن تستکثر، کسی سے بدلہ پانے کی نیت سے احسان نہ کیجئے۔ ولربک فاصبر، اور اس دعوت کے فریضے پر جو مشکلات آئیں گی اپنے رب کی رضا کی خاطر ان پر صبر کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بدبخت کا تذکرہ کیا جس کا سورۃ القلم کی ابتدائی آیات میں تذکرہ تھا، ولید بن مغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ اس کو میرے اوپر چھوڑ دیں، میں اس کا خود انتظام کروں گا۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تو کس وجہ سے یہاں آیا، دوسرا پوچھے گا تو کس وجہ سے آیا۔ جیسے جیل میں لوگ پوچھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں چوری کرنے کے الزام میں آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہوں، تو جہنم میں بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ تو زیادہ تر جہنمی اپنے جہنم میں آنے کی 4 وجہ بیان کریں گے۔ کوئی کہے گا لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ولم نکو نطعم المسکین، کوئی کہے گا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کوئی کہے گا کہ میں لا یعنی کاموں میں پڑا رہتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور کوئی یہ جواب دے گا کہ میں قیامت کا انکار کرتا تھا۔ تو زیادہ تر جہنمی ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات، کوئی ایک وجہ بیان کریں گے اپنے جہنم میں آنے کی۔ اس کے بعد ہے سورۃ القیامہ، نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی ہے اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس کی 3 قسمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی قسم ہے نفس مطمئنہ، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں جس کو اطمینان حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ، کہ جو انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن نفس ملامت کرتا ہے، پھر وہ لوٹ آتا ہے، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوٹ آتا ہے توبہ کی طرف، تو اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ اور تیسرا ہے نفس امارہ، جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس جو انسان کو ہر وقت برائی اور گناہوں کی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم انسان کو صرف یہ نہیں کہ زندہ کھڑا کریں گے بلکہ اس کے ہاتھ کے نشانات بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح دنیا میں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹس بھی باقی رکھیں گے قیامت کے دن۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو ہاتھ کے پورے بھی اسی طرح دوبارہ بنا دیں گے جس طرح پہلے تھے۔ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کھولا جہاں آج سائنس پہنچی ہے کہ دنیا کے اندر ارب ہاں ارب انسان ہیں لیکن کسی کے ہاتھ کے نشانات دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اس لیے جب سے فنگر پرنٹ کا زمانہ شروع ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب دھوکہ نہیں ہو سکتا، اب انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان قیامت کے دن کہے گا میں کہاں بھاگوں۔ تو آج جس نتیجے پہ سائنس پہنچی ہے ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد، اس سے اللہ نے 1400 سال پہلے ہی پردہ اٹھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے وقت اضافی تکلیف اٹھانے سے منع فرمایا، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو بار بار پڑھتے تھے اور سنتے بھی تھے غور سے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔
تو سننا، پھر ان کو پڑھنا، پھر ان کو یاد رکھنا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اطمینان سے، سکون سے، توجہ سے سنیں، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور موقع پر آپ کی زبان سے ادا کروانا یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الدہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور آگے بتایا کہ انسان بعض شکر گزار ہوتے ہیں اور بعض اپنے رب کے ناشکرے ہوتے ہیں، اور شکر گزار بندے کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی یوفون بالنذر، نذر کو پورا کرنے والے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، قیامت سے ڈرنے والے۔ اور تیسری نشانی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلانے والے۔ کوئی مفاد، کوئی اپنا نام، کوئی شہرت مقصد نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے کے لیے جنت کی نعمتوں کا اور شراب طہور کا تذکرہ فرمایا، اور ناشکرے کے لیے جہنم کے عذاب اور کھولتے ہوئے پانی کو بیان کیا۔ تو 2 نمونے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو شکر گزار بندہ بن کے رہے یا ناشکری پہ چلتا رہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے، اور جو جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ المرسلات۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والمرسلات عرفا، مسلسل چلنے والی ہوائیں، فالعاصفات عصفا، تیز چلنے والی ہوائیں، والناشرات نشرا، وہ ہوائیں جو بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھانے والی اور چلانے والی ہیں، فالفارقات فرقا، ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور نصیحت کی بات نازل کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر نیک خیالات ڈالتے ہیں۔ تو 3 قسمیں ہواؤں کی اور 2 قسمیں فرشتوں کی اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کے دلائل، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے 10 دفعہ یہ بات فرمائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو اللہ کی نعمت کو جھٹلائے اس کے لیے بھی تباہی، جو اللہ کی قدرت کا انکار کرے اس کے لیے بھی تباہی۔ اور جہنم کے انگاروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ دنیا کے عام انگاروں کی طرح نہیں ہوں گے، إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، کہ رنگ کے اندر وہ سیاہ اونٹ کی طرح ہوں گے، کالے رنگ کے، اور سائز میں کسی محل سے کم نہیں ہوں گے۔ انگارے انسان کے صرف جسم پر نہیں، اس کے دل پر اٹیک کریں گے۔ اس دن نہ تو انسان کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ اس کو توبہ کرنے کی اور معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ۔ اور آگے فرمایا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن، جس دن اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیں گے۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، اولین اور آخرین تمام انسانیت کو اللہ اپنے دربار میں پیش فرمائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی اس دن بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھائے۔ ان مضامین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المرسلات کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے عذاب سے اور اس دن کی سختی اور پکڑ سے محفوظ رکھیں، اور اپنی رحمت اور فضل کے صدقے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔